نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خير خلق الله بعد حمد و صلاة صدر باعظم فخر السادات عزت مآب پیر سید احسن محمود شاہ صاحب گیلانی رہنما تحریک لبیک پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات عزت مآب پیر سید فیصل محمود شاہ صاحب گیلانی مجددی زیب و زینت آستانہ عالیہ چورا شریف پیکرے صدق و صفا مجاہد اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد جابر خان ماجد حیدر صاحب زیدہ اقبالہ میرے یمین و یسار تشریف فرما جلیل المرتبت قابل عزت وارثان منبر و محراب علماء اہل سنت اور قابل عزت سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج 8 مارچ 2023 بروز بدھ بعد نماز مغرب ہم یہاں رضوی نگر چپڑی تحصیل جنڈ ضلع اٹک میں 5ویں سالانہ عظیم و شان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شریک ہیں اور اس خوبصورت اور باعزت سالانہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے انعقاد پر قاری محمد فاروق نقشبندی سیفی امیر تحریک لبیک یوسی چپڑی اور ان کے جملہ متعلقین اور عالیان چپڑی کی اس خوبصورت اور باعزت کاوش پر میں صمیم قلب سے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس کو ہماری سوئی ہوئی غیرت کو جگانے کا ذریعہ بنائے آج کی اس مبارک اور باعزت نشست میں میں صاحبزادہ محمد جابر خان ماجد صاحب کے حکم کی تعمیل میں آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں میرے اور آپ کے درمیان جتنی دیر بھی سلسلہ گفتگو جاری رہے گا اس کا تعلق قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ہوگا اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں
ہم اپنے عقائد اور اپنے نظریات کا تحفظ کریں گے۔ قرآن پاک میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے، اور میں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کلام اللہ کی سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 64 اور 65 کو تلاوت کیا ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں اور اسے اپنی سماعتوں میں محفوظ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے تمام راستے بند کر دیے ہیں، صرف ایک راستہ کھلا ہے اور وہ دامن مصطفیٰ سے وابستگی کا ہے۔ اس بات کو پھر سن لیں اور اسے محفوظ کر لیں کہ آدم علیہ السلام کی ذات سے جو سلسلہ نبوت شروع ہوا، وہ آگے چلتا چلتا جب جناب عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے تو اس طویل عرصہ میں روئے زمین پر ایک ایک وقت میں سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء بیک وقت موجود رہے، اور ان تمام نبیوں کی نسبت اور ان کے ساتھ جڑ جانا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تک پہنچنے کے لیے بے شمار راستے کھلے ہیں، لیکن ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے تمام راستے بند فرما دیے ہیں، صرف ایک راستہ کھلا ہے، اور اس راستے کو دامن مصطفیٰ سے وابستگی کا راستہ کہا جاتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جو بندہ مشکل حالات میں، آسان حالات میں تو سارے عاشق رسول ہیں، مشکل حالات میں جو بندہ رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیتا ہے، علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 4 انعام فرماتا ہے۔ کتنے؟ 4 انعام فرماتا ہے۔ اس بندے پر اللہ تبارک و تعالی کا پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ اس دور کے نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے خیال میں آپ نے بات پہ غور نہیں کیا، اس لیے بات ادھوری رہ گئی۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں جو بندہ مشکل حالات میں رسول اللہ کی ناموس کی پہراداری کرتا ہے، حضور کی حرمت کی حفاظت کرتا ہے، اس بندے پر اللہ رب العالمین بیک وقت 4 انعام فرماتا ہے۔ ان میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ اس دور کے نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس بندے پر دوسرا انعام یہ ہوتا ہے، اب اس بات کو سننا اور پھر میں اس پر آپ کو تبصرہ کر کے دیتا ہوں۔ اس بندے پر دوسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ فاسقوں اور منافقوں کے دلوں میں اس کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے، اور اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو میں آپ کو کھول کر بتا دیتا ہوں کہ اس ہیبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ غیرت مند آدمی 2019 میں دار فانی کو چھوڑ کر قدمین مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتا ہے، لیکن خوف اتنا ہے کہ عالم کفر اس کی تصویر سے بھی کانپ کے رہ جاتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔
انسانوں پر پہلا انعام یہ کہ اس دور کے صالحین کے دل میں اللہ اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، اس پر دوسرا انعام یہ کہ فاسقین اور منافقوں کے دلوں میں اس کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے، اور اس پر اللہ تیسرا انعام یہ کرتا ہے کہ اس کی روٹی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رزق میں وسعت فرما دیتا ہے۔ یہ چار باتیں علامہ اسماعیل حقی رقم فرما رہے ہیں۔ اس پر تیسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ اس کی روٹی کی پریشانی حل ہو جاتی ہے، اسے روٹی کا مسئلہ نہیں رہتا، اللہ اس کے رزق میں وسعت فرما دیتا ہے۔ اور اس بندے پر چوتھا انعام یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو تو اللہ اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے علامہ اسماعیل حقی کی اس تحقیق کے بعد، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں طرف اتنے لوگ ہیں اور فلاں طرف اتنے۔ میں ایک بات علامہ اسماعیل حقی کی اس تحقیق سے لے کر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بندوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے کثرت کا چناؤ نہیں ہوتا، مخصوص دل ہوتے ہیں جنہیں ناموس رسالت کی حفاظت کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ اور لاہور میں میری تقریر کے دوران سید ظہیر الحسن شاہ صاحب انہوں نے ایک بات مجھے کہی تھی کہ علوی صاحب، رسول اللہ نے حرم کے اندر کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی نا کہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے۔ اگر حضور دونوں مانگتے تو رب دونوں دے دیتا، حضور نے ایک کی ڈیمانڈ کی تھی تو اللہ کو پسند ابن خطاب تھا، اللہ نے دے دیا، اور حضور نے ایک مانگ کر بتایا غیرت والا ہو تو لشکروں پر بھاری ہوتا ہے۔ تاج دورے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاج دورے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاج دورے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، رضوی تیرے جان نثار، بے شمار، بے شمار، رضوی تیرے پیروکار، بے شمار۔ غیرت والا ہو تو ایک بھی کافی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھی لشکروں سے ناموس رسالت کی حفاظت کا کام نہیں لیتا، ایک مچھر سے بھی ناموس رسالت کی حفاظت کا کام نہیں لیتا۔ اور اگر ہم قرآن کے آنگن میں اتر کر دیکھیں تو ناموس رسالت کا کام اللہ رب العالمین نے کبھی مچھر سے لیا تو کبھی ابابیل سے لیا، کبھی چوہے سے لیا تو کبھی پانی سے لیا۔ ناموس رسالت کی حفاظت کا کام کبھی جوں سے لیا تو کبھی مینڈک سے لیا، کبھی دانوں کے اندر پائے جانے والے پسو سے ناموس رسالت کا کام لیا، تو کبھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک معذور شخص حبیب نجار سے ناموس رسالت کا کام لیا۔ رب مجبور نہیں ہے کہ وہ لشکر تلاش کرتا ہے، رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس گئے گزرے دور میں کون سا دل ہے جو یہود و نصارہ کی غلامی پر لعنت بھیج کر مصطفیٰ کی غلامی میں آنے کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ سلطان باہو کہتے ہیں نا تسبیدہ تو کسبی ہویوں، تسبیدہ تو کسبی ہویوں،
تے مارے دم ولیاں ہو مندہ من کا ایک نہ پھیری تے پائیں گل پنج ویاں ہو دین لگیاں گل گھوٹو آوے تے لین لگیاں جھٹ شیاں ہو پتھر چت جنا دے باہو اتھے زائیں وسنا میاں ہو وہ دل وہ زمین کسی قابل نہیں ہوتی جہاں قرآن کا نور اثر نہ کرے وہی دل عشق رسول کے قابل ہوتے ہیں جہاں قرآن کی ایت مصطفیٰ کی بجا آوری کے لیے دین لگیاں گل گھوٹو آوے تے لین لگیاں جھٹ شیاں ہو دین لگیاں گل گھوٹو آوے لین لگیاں جھٹ شیاں ہو پتھر چت جنا دے باہو اتھے زائیں وسنا میاں ہو قرآن بھی وہاں ہدایت کے دروازے کھولتا ہے جہاں دل اس قابل ہو کہ وہ دل قرآن کے نور کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے رسول اللہ کی عزت پر پہرے داری کرتا نظر آئے۔ اب آؤ قرآن کی اس آیت کی طرف، سورۃ النساء آیت نمبر 64 اور 65۔ کل شب برات گزری ہے، میں آپ کو ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، اس بات کو توجہ کے ساتھ سننا، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عبادت کا تصور اتنا محدود کر دیا گیا کہ ہم یہ کہتے سنائی دیتی ہیں کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، تسبیح عمرہ عبادت ہے، ٹوپی داڑھی مسواک عبادت ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے۔ میں کل سود کے خلاف بات کر رہا تھا مغرب کے بعد ایک اجتماع میں، تو مجھے ایک بندہ کہنے لگا آج عبادت کی رات ہے اور آپ سود پر کیوں بات کر رہے ہیں؟ قبلہ میں سود پر بات کر رہا تھا، سود کی لعنت پر بات کر رہا تھا، اور مجھے باشرع اور اپنے آپ کو معزز سمجھنے والے بندے کہنے لگے الوی صاحب آج عبادت کی رات ہے اور آپ سود پر بات کر رہے ہیں۔ وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا رہا۔ کاش کہ اس امت نے یہ سمجھا ہوتا کہ پاکستان نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، مصطفیٰ کے نظام کے نفاذ کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضرت سوال پیدا ہوتا ہے، اگر پاکستان نمازیں پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہے تو کیا ہندوستان میں لوگ نمازیں نہیں پڑھتے؟ کیا امریکہ میں لوگ نمازیں نہیں پڑھتے؟ کیا اسرائیل میں لوگ نماز نہیں پڑھتے جو مسلمان ہیں؟ اگر حج کرنے کے لیے پاکستان بنایا گیا ہے تو کیا انڈیا سے پاکستان سے زیادہ حاجی اور پاکستان سے زیادہ سستا حج انڈیا میں ہوتا ہے؟ تو کیا ہندوستان سے لوگ حج کرنے کعبۃ اللہ نہیں جاتے؟ کیا مسلمانوں کے سب سے بڑے مراکز اجمیر شریف، سرہند شریف، مراد آباد شریف، بریلی شریف جیسے مراکز ہندوستان کے اندر موجود نہیں؟ جب یہ سب کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے تو پھر پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ تو پاکستان ان کاموں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ چپڑی سے لے کر قومی اسمبلی تک ہر جگہ مصطفیٰ کا نظام راج کرتا نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اقبال کہتا ہے نا ہند میں، اقبال کہتا ہے ہند میں کوئی حکمت دی کہاں سے سیکھے؟ ہند سے مراد ہندوستان، بر صغیر، پاکستان، سری لنکا، انڈیا، کشمیر، مالدیپ، بھوٹان۔ ہند میں کوئی
کوئی حکمت دین کہاں سے سیکھے؟ نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق، حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں؟ معقومیوں، غلامیوں، زوال تحقیق۔ اور اقبال کہتا ہے خود بدلتے نہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں بندہ مومن کو غلامی کے طریق۔ آج شب معراج ہے، آج شب برات ہے، آج لیلۃ القدر ہے، ساری رات بندے سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ میرے پیر صاحب، میرے مولوی صاحب، میرے لیڈر صاحب، اقبال کہتا ہے یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خیرت کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ رات کے پچھلے پیر اٹھ کر لمبے لمبے ذکر کرنا، یہ مراقبے، کبھی اندر سانسیں لینا آنکھیں بند کر کے، کبھی باہر سانسیں لینا۔ اقبال کہتا ہے یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسئلہ تب حل ہوگا جب زبان سے کہنے کے بجائے یہ امت دل کی گہرائیوں سے مصطفیٰ پر ایمان لا رہی ہوگی۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ سبحان اللہ بولے تاکہ میں اگلی بات آپ کے حوالے کروں۔ دین کا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ دین کا درد لے کے بات کرو، دین کا درد لے کے، بندہ درد کے ساتھ بات کرے نا، درد کے ساتھ بندہ بات کرے تو ڈنگر بھی بات قبول کر لیتے ہیں، ہم تو پھر انسان ہیں۔ درد کے ساتھ بندہ آواز نکالے نا تو ڈنگر بھی پیچھے موڑ آتا ہے، ڈنگر ہو کے ڈنگر پیچھے موڑ آتا ہے۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آ قرآن کی طرف، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، تو قرآن کا استقبال کر اور میں قرآن تیری سماعتوں کے حوالے کروں۔ آج ایک مسئلہ آپ کو سمجھا کے جانا ہے۔ یہ جو ہمیں بات سننے کو ملتی ہے نا، یہ میں نے کل سے یہ مہم شروع کی ہے، کل شب برات سے۔ لوگوں نے تو صلاۃ و تسبیح پڑھی ہوگی، میں نے کوئی نہیں پڑھی، میں ایسے کیسے جھوٹ بولتا رہوں، اس لیے کہ میں نے 3 تقریریں کی ہیں اور تینوں تقریریں ہی ناموس رسالت پہ کی ہیں۔ بندوں نے نان جنوں کا حساب بھی لیا ہوگا، سحری کے نام پہ یہ شہروں میں سارے فراڈ چلتے ہیں تو وہاں بھی چلے ہوں گے۔ بہرحال میں تو گناہگار سا بندہ ہوں اور قرآن مجید کے ذریعے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکثر کہا جاتا ہے نا، اکثر کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں سیاست علیحدہ چیز ہے، دین علیحدہ چیز ہے۔ آج ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ ہیں یا اکٹھی اکٹھی ہیں؟ علیحدہ علیحدہ ہے یا اکٹھی ہے؟ تو آپ یہ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ رب العالمین، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے۔ ممتاز قادری کو 75 سال ہو گئے پاکستان بنے، ان 75 سالوں میں ہم نے قادیانیوں کو ربوہ بھی بنا کے دیا، کوٹلی کے اندر قادیانیوں کو گوئی کے اندر بھی انہیں اڈے فراہم کیے۔ رب العالمین، ہم نے ناموس رسالت پہ ڈاکے مارے، ہم نے 1953 سے لے کر 2023 تک ناموس رسالت کی بات کرنے والوں پر گولیاں چلائیں۔ رب العالمین، ہم نے
قادری کو پھانسی دی۔ رب العالمین ان عشق رسول کے دعوے داروں کے ہوتے ہوئے غازی علم الدین پھانسی چڑھا۔ رب العالمین ان عشق رسول کے دعوے داروں کے ہوتے ہوئے غازی عبدالقیوم کو پھانسی چڑھایا گیا۔ رب العالمین یہاں آسیہ ملونہ کو بھگایا گیا۔ 92 سال کے شیخ الحدیث حافظ آباد کی جیل میں شہید کر دیا گیا۔ رب العالمین امیر المجاہدین جیسے امام ربانی کو جیل کی کال کوٹڑیوں میں برف کی سلوں پر لٹایا گیا۔ 11,000 لوگوں پر پنجاب کے اندر درود و سلام پڑھنے پر مقدمات درج کیے گئے۔ 63,000 علماء کو گرفتار کیا گیا۔ مسجدوں کو تالے لگائے گئے۔ بچیوں کے مدرسوں کا تقدس پامال کیا گیا۔ ناموس رسالت پر ڈاکے مارے گئے۔ مرکز رحمت للعالمین کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا۔ وزیرستان میں وزیر آباد میں گولیاں چلائی گئی، فیض آباد میں گولیاں چلائی گئی، ایبٹ آباد میں گولیاں چلائی گئی۔ ذکر رسول کی بات کرنے پر ہماری زبانوں پر پابندی لگائی گئی۔ رب العالمین اتنے گناہ کیے، کوئی معافی کی گنجائش موجود ہے تو قرآن نے کہا معافی مل سکتی ہے، لیکن ملنے کے لیے نور پشاوری اور فضل الرحمان کے پاس نہیں جانا پڑے گا، حسین کے نانا کے پاس جانا پڑے گا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ معافی کے لیے نورہ پشاوری نہیں، معافی کے لیے طاہر اشرفی اور فضل الرحمان اور طارق جمیل جیسا بغیرت نہیں۔ یا اللہ معافی کہاں ملے گی؟ کہا دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے سے ملے گی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یا اللہ اتنے گناہ کر دیے معاف ہو جائیں گے۔ قرآن مجید نے نقشہ کھینچا، میں قرآن پڑھوں؟ فرمایا اچھا حضرت ایک بات میں عرض کرنے لگا، اس پوری محفل میں سارے ایمان والے لوگ بیٹھے ہیں، یہ پکی بات ہے، ورنہ بے ایمان آدمی دو کام کرتا ہے، یا محفل سے اٹھ کے چلا جاتا ہے یا گوڈوں کے اندر سر ڈال لیتا ہے۔ بغیرت بندے کی دو ہی نشانیاں ہوتی ہیں، یا محفل چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے یا گوڈوں میں سر دے دیتا ہے۔ اور میں اس بات کے اوپر بھی قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے تیار ہوں کہ جب حضور قرآن پڑھا کرتے تھے تو منافقین مدینہ یہی کام کیا کرتے تھے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔
رب العالمین ہم نے بہت گناہ کر لیے. ہر بندہ ٹیچر ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، استاد ہے، مدرس ہے، مولوی ہے، مفتی ہے، پیر ہے، جج ہے، حاکم ہے، حزب اختلاف ہے، حزب اقتدار ہے، جو بھی ہے، قرآن سب کو ایک راستہ بتا رہا ہے کہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں. اب قیامت تک ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جانا. ہاں، وہ چپڑی میں رہتا ہے یا ڈی ایچ اے میں رہتا ہے، وہ بحریہ میں رہتا ہے یا لاہور میں رہتا ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہے، راستہ ایک ہی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور لو اگر أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو رب العالمین کہاں جائیں؟ قرآن مجید نے کہا جاؤک، کہیں بھی نہیں جانا، محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. سبحان اللہ. رضوی نگر کے غیرت مند مسلمانوں اور میرے قابل عزت وارثان منبر و محراب، قرآن مجید نے جو نقشہ ہمارے سامنے رکھا وہ بات ذہن میں رکھنا کہ دین اور سیاست جدا جدا نہیں ہے. ہم جا رہے ہیں ادھر، اور یہ ترجمہ آپ میں سے میں نے کسی بندے سے کروانا ہے، اور اس سے ترجمہ کروانے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ مقامی بندہ ہوگا، وہ ترجمہ پڑھ کے سنائے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. تو کل کوئی چوں چرا کرے گا تو وہ اسے بتا سکے گا کہ دین اور سیاست جدا جدا نہیں ہے. جی حضرت، یہ کام ہم نے آج کر کے جاتے ہیں. آج ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ دین اور سیاست جدا جدا. اور آگے میں نے ابھی تک آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں ان سے یہ پوچھے کہ لفظ سیاست کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے. اور یہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور حدیث میں ہوا ہے تو حدیث کی کون سی کتاب میں استعمال ہوا ہے، اور 1,24,000 جو نبی آئے ہیں ان میں کتنے نبی غیر سیاسی تھے، وہ بھی تعداد ہمیں بتائیں. اور سیاست نام تھانے کچہری کا ہے، لوگوں کی دھیوں بہنوں کی عزت لٹنے کا نام سیاست ہے یا کسی اور چیز کا نام سیاست ہے؟ جسے تم سیاست کہتے ہو اسے ہم بغیرتی کہتے ہیں. سیاست اس بات کا نام ہوتا ہے کہ حضرت عمر رات کی تاریکی میں روتے بچوں کے گھر کھانا پہنچاتے نظر آتے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اچھا حضرت، اللہ نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اس سے بات کا آغاز کیوں کیا جی؟ انہم سے. یہ میں نے راستے پہ آتی ہوئی یہ چیزیں لکھی ہیں. اللہ نے لفظ تاکید سے بات اس لیے شروع کی کہ صرف آج کے دور میں نہیں، ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی کی ذات سے سیاست کو الگ کر کے دیکھتے ہیں اور دین کو الگ کر کے دیکھتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں یہ دونوں ایک جگہ دکھانا چاہتا ہے اور دامن خاتم النبیین میں لے کے جانا چاہتا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو تیری بارگاہ میں آئیں. رب العالمین اپنی جان پہ کون ظلم کرتا ہے؟ کبھی کسی نے وٹا اٹھا کے اپنے سر میں مارو؟
کسی نے کلہاڑی لی اور اپنی گردن کاٹی ہو، کسی نے ڈانگ لے کے اپنے گوڈے باندھ دیے. تو قرآن کہتا ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کریں اللہ اکبر تو جا اوک آپ کے پاس ہے. تو یہ جانوں پر ظلم کیا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ظلموا، جب اپنی جانوں پر ظلم کرے. رب العالمین سود بھی کھایا، سودی کاروبار بھی کیا. اسرائیل یہودی ملک ہو کر شرح سود 2.4% رکھتا ہے. ہندوستان ہندو ملک ہو کر شرح سود 4.4% رکھتا ہے. اور یہ اسلام کے نام پہ بننے والے ملک کی شرح سود 21% ہے. اور قوم شب برات کو صلاۃ و تسبیح پڑھ کے کہتی ہے اب تو جنت پکی ہے. قوم صبح نان چھولے کھا کے روزہ رکھ کے کہتی ہے اب تو جنت پکی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب برات کو صلاۃ و تسبیح سے جنت پکی نہیں ہوتی. بتا، مولا کائنات فرماتے ہیں توبہ قبول تب ہوتی ہے جب بندہ پچھلے گناہ چھوڑے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا رب سے وعدہ کرے. تو شب برات کے مقاصد کو بھی سمجھا یا ایسی بس شب برات لگی ہوئی ہے؟ اب یہاں کا تو مجھے نہیں پتا دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن شہروں کے اندر تو مولوی صاحب صلاۃ و تسبیح پڑھا کر پھر پورا لشکر لے کر قبرستان بھی تشریف لے جاتے ہیں. ادھر نہیں صلاۃ و تسبیح پڑھانے کے بعد حضرت مولانا پورا لشکر لے کر قبرستان کا چکر بھی لگانے جاتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے مولانا سے پوچھا مولانا یہ کیا ہے؟ تو کہا حضور قبرستان جایا کرتے تھے. تو میں نے کہا حضور بدر بھی گئے تھے. چلو لے جاؤ ان کو قبرستان لے جاؤ، لیکن ان کو قبرستان لے کر اتنا ضرور بتا دو کہ قبرستان کا چکر لگانا کافی نہیں ہے، مر کے اس قبر کے اندر ہم سب نے آنا ہے اور یہاں مصطفیٰ کا سامنا کرنا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اور حضرت ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں صلاۃ و تسبیحاں پڑھنے کے لیے باقاعدہ اشتہاری مہم چلتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. واہ بجا قبرستان جانے کے لیے باقاعدہ اشتہاری مہم چلتی ہے. شب برات کا روزہ رکھنے کے لیے اشتہاری مہم چلتی ہے. یہ سارے کام دین کے نام پر ہوتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہ سارے کام دین کے نام پر کریں، لیکن ان سارے کاموں کے لیے ایک خلاصہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بندے ان سب کاموں کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو انہیں رسول اللہ کی عزت اور آبرو کا مسئلہ ضرور سمجھا دینا چاہیے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا. اچھا حضور ہم تو گناہگار لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں. میں نے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی ایک گفتگو میں یہ بات سنی تھی، اور یہ بات جس نے میری زندگی بدل دی وہ بات یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں، یہ امیر المجاہدین کے الفاظ ہے کہ عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک حضور کی بات کر ہی نہیں سکتا جس وقت تک حضور کی بارگاہ میں اس بندے کی بات نہ ہو جائے. جتنے بندے آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ سے زیادہ بندے چپڑی میں گھروں میں سو رہے ہیں، وہ بھی مسلمان، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہے،
اللہ رسول پہ ایمان کے وہ بھی دعوے دار ہیں وہ بھی مسلمان، شاید وہ نمازی ہم سے زیادہ بڑے ہوں، لیکن حضور کی بات کرنے سے وہ کافر ہیں۔ بڑے بڑے مولوی اور پیر آج کے دور میں اینچی ٹیپ لے کر کوئی صحابہ کو تولنے میں لگا ہے اور کوئی اہل بیت کو تولنے میں لگا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہے اور کوئی کسی کام میں لگا ہے۔ ایک جماعت ناموس رسالت کی بات کرنے پہ لگی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی بات آپ کی بات کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں ہو گئی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ قبلہ جابر صاحب، میں نے ظہیر الحسن شاہ صاحب سے لاہور میں ایک دن ہم کمرے میں دو ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور بعد میں ہمارے ایک دوست وہاں لاہور سے تحریک لبیک کے علامہ اشرف شاکر سیالوی صاحب آ گئے، تو میں نے شاہ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ آج کل جو مولوی فروعی اختلاف میں لگی ہوئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مجھے شاہ صاحب نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا علوی صاحب اس کی کوئی وجہ نہیں، بات وہی ہے جو امیر المجاہدین نے کی تھی کہ بندہ اس وقت تک حضور کی بات کر ہی نہیں سکتا جس وقت تک حضور کی بارگاہ میں اس کی بات ہو نہ جائے۔ لہذا ان کی ابھی تک وہاں بات ہوئی نہیں، اس لیے یہ بات کر ہی نہیں سکتے۔ قبلہ پیر صاحب حضور، قبلہ جابر صاحب، قبلہ شاہ صاحب، قبلہ شاہ صاحب خوش نصیب لوگ ہیں، میرے یہ علماء اور یہ میرے مشائخ جو گدی نشین بھی ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں، لیکن انہوں نے مرید نہیں پالے اور مریدوں کے ذریعے اپنا وجود نہیں پالا، انہوں نے مرید بھی اس لیے بنائے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی حرمت پر کام آ جائے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ چند دن پہلے اسلام آباد میں تقریر کر رہا تھا، سود کے خلاف بات کی، مولوی صاحب نے ٹشو کا ڈبہ خالی کر دیا، ٹشو کے ڈبے سے سارے ٹشو نکال کے آگے سے منہ چھپا لیا۔ میں نے ادھر ہی شیخ کے گوڈوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، میں نے کہا شیخ کتنے آستانے ہیں آپ سمیت جو 3 دن عرس کروانے کے بعد اپنے مریدوں کو رخصت کرنے سے پہلے کہتے ہیں میرا مرید وہ ہوگا اور میرے ہاتھ چومنے اس وقت ثواب کا کام ہوگا جب جا کے سود بھی چھوڑ دو گے اور ناموس رسالت کا کام کرو گے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کتنے پیر اپنے مریدوں کو یہ بات کہہ کے بھیجتے ہیں؟ قبلہ آپ کے گھر میں آپ کے گاؤں میں بھی یہ بات کر کے آیا تھا۔ کتنے پیر ہیں جو اپنے مریدوں کو یہ بات کہہ کے بیچتے ہیں؟ کیا پیروں کی صرف یہی ذمہ داری رہ گئی ہے کہ ہاتھ چومنے کا یہ ثواب ہے، لنگر کھانے کا یہ ثواب ہے؟ سارے لنگر کھا کے جائو، سارے لنگر کھا کے جائو، لیکن یہ لنگر کھان تو بعد یہ لنگر ناموس رسالت دے کم آنا چاہیے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ مجھے بات یاد آ گئی قبلہ، میں امام غزالی کی تفسیر سورۃ یوسف دیکھ رہا تھا۔ آپ کیوں ناموس رسالت کا کام کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں جب رسول اللہ کی بات آتی ہے؟ آپ پہ یہ سوال ہوتا ہے نا، آپ کیوں آپے سے بیر ہو جاتے ہیں؟ حضور تو رحمت للعالمین ہیں۔ اس کا جواب امام غزالی نے تفسیر سورۃ یوسف میں دیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، امام غزالی فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آ گئی، اس عورت نے آ کے کہا جنید میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اسے منع کیجیے۔ جنید بغدادی نے کہا بی بی یہ کام اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت ہے دوسری شادی کرنے کی، میں اللہ رسول کے حکم کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں کہ تیرے شوہر کو منع کروں؟ اس عورت نے ایک بات کی، اس عورت نے ایک بات کی، اس نے کہا جنید مجھے اللہ رسول حکم نہیں دیتے ورنہ میں اپنا نقاب اتار دیتی اور میرا حسن دیکھ کر تو بھی بے ہوش ہو جاتا۔ میں اتنی حسین ہوں۔ جب اس عورت نے یہ بات کی نا تو امام غزالی فرماتے حضرت جنید بغدادی نے اللہ کی چیخ ماری اور آپ بے ہوش ہو گئے۔
جب ہوش میں آئے تو مریدوں نے پوچھا حضور کیا ہوا تھا؟ فرمایا عبادت کر کر کے گوڈے گھس گئے لیکن منزل نہیں مل رہی تھی۔ اس عورت کے اس جملے نے کہ میرا حسن پردے میں ہے، اگر تو دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے، میری ساری رکی ہوئی منزلیں آسان کر دی ہیں۔ اب اس جملے کے اندر ہر بندہ سمجھ نہیں سکا، سمجھنے والے سمجھ گئے، جو نہیں سمجھ سکے ان کو سمجھاتا ہوں کہ میرا حسن پردے میں ہے۔ اس جملے نے جنید کی ساری منزلیں طے کر دی۔ آج آپ یہ تصور کریں کہ ابھی رسول اللہ پردے میں ہیں، مرنے کے بعد جب قبر میں حضور کا سامنا ہوگا، حسن سامنے آئے گا، پھر پتہ چلے گا میں رسول اللہ کے لیے کیا کر کے آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ یہ بات لکھنے کے بعد امام غزالی ایک بات لکھتے ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کھوٹے سکوں کے عوض اس لیے بیچ دیا کہ یوسف کے بھائیوں کی آنکھوں پر پردہ تھا، وہ اس نے یوسف کو دیکھ ہی نہیں سکے۔ امام غزالی کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی آنکھوں پر پردہ تھا، حجاب تھا، وہ حسن یوسف دیکھ ہی نہیں سکے۔ مسلمان سارے ہیں لیکن ناموس رسالت کا کام کر نہیں سکتے، کیونکہ ناموس رسالت کے مسئلے کی حساسیت کو سمجھ نہیں سکے۔ جنہوں نے سمجھ لیا ہے وہ سوتے جاگتے لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں میں مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دیتے نظر آ رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ رب العالمین ہم یوتھیے پٹواری اور جالے بن گئے لیکن غلامی رسول میں ہم داخل نہیں ہوئے، کوئی گنجائش باقی ہے۔ رب العالمین نے کہا اِذْ ظَلَمُوا، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو پھر کسی اور بوئے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ جاؤک، اچھا قرآن نے کہا جاؤک، یہ نہیں کہا فجاؤک، حالانکہ اس کے بعد پھر فائے فاستغفر اللہ، اس کے بعد پھر ہے واستغفر لہم الرسول، لیکن یہاں ہے جاؤک فجاؤک نہیں۔ رب العالمین راز کیا ہے؟ کا راز یہ ہے کہ جتنا پرانا گناہگار بھی ہو، 75 سال کے نہیں 75,000 سال کے گناہ ہوں، لیکن تیری بارگاہ میں آ جائے تو سارے معاف کر دوں گا۔ نونیوں، پیپیوں، پیٹیوں، فضل الرحمانیوں، اب تو حیا کر کے آ جاؤ اس بارگاہ کے اندر۔ جتنی غیرت تم اپنے لیڈروں کی خاطر کھاتے ہو، اگر اتنی غیرت تم رسول اللہ کے لیے کھاؤ تو قرآن کے حاشیے سے مجھ سے لکھوا لو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ ابھی ادھر ارادہ کرو گے ادھر رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔